بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک لا تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ میں نے آیت نمبر 196 اور 197 دونوں تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ پہلے، لا نہیں، یا غرن دھوکہ دے، کا آپ کو، تقلب پھرنا ان کا، الذین کفروا کافروں کا، فی البلادی شہروں میں، اے اللہ کے بندے کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، برتنے کی تھوڑی سی چیزیں ہیں، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہی ٹھکانہ ہے۔ یہ تھوڑی سی چند دنوں کی متاع ہے، مال ہے، اسباب ہیں یا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یا غرنا کا، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ انسان کسی چیز کو بظاہر اچھا گمان کرے اور تحقیق اور تفتیش کے بعد وہ چیز اس کے بالکل الٹ ہو تو اس کو غرور یعنی دھوکہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کفار کی خوشحالی اور ان کے عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھائیں، لیکن اس سے مراد عام مسلمان ہیں یا عام قرآن کا پڑھنے والا قاری مخاطب ہے، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کافروں کے ان مال و متاع کے ساتھ آزادانہ گھومنا پھرنا، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا، تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ غرور عربی زبان کا لفظ ہے جو دھوکے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ غرور کا معنی دھوکے کا ہی آ رہا ہے کہ اس سے آپ اس گمان میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ امام بخاری ایک حدیث پاک میں بیان فرما رہے ہیں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اور چٹائی کے درمیان اور کوئی چیز نہ تھی، اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور آپ کے پیروں کے پاس ایک درخت کے پتوں کا ڈھیر تھا، اور آپ کے پاس کچی یعنی بغیر رنگی ہوئی کھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں گڑ گئے تھے۔ میں رونے لگا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک کیسر و کسرا کس قدر عیش و آرام میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں روایت ہوئی، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی ہی حدیث پاک ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر گھر میں دیکھا تو اللہ کی قسم مجھے 3 کچی کھالوں کے سوا کچھ اور نظر نہ آیا۔ میں نے عرض کیا آپ دعا کیجئے
اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت کرے، کیونکہ فارس اور روم پر وسعت کی گئی ہے اور ان کو دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے ابن کتاب، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے، اے ابن کتاب کیا تم کو شک ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی اچھی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار کر دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الجامع الصحیح میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ عطا فرماتا، تو کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ بھی نہ پینے کے لیے پانی ملتا، تو اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن ہمارے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اتنے زیادہ اللہ کے رنگ میں نہ رنگ جائیں کہ ہم دنیا سے الگ نظر آئیں، بلکہ ہم تو ایسے نظر آنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں الگ نہ سمجھے۔ کیا یہ معیار ہے؟ قرآن دیکھیں کیا معیار دے رہا ہے۔ قرآن یہ معیار دے رہا ہے کہ دنیا کے اس سامان یا عیش و عشرت میں رنگے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنا رنگ نہ بدل لیں، بلکہ حکم یہ ہوا کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور اگر آج ہم اپنا معیار یہ بنا لیں گے کہ ہم بس الگ نظر نہ آئیں، دنیا جیسے نظر آئیں، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اصل ہر وہ بندہ جو اللہ کے دیا ہوا سانس لے رہا ہے، اللہ نے اس کو وجود عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتیں نازل کی ہیں، اس کا فرض ہے اور اس کے مالک کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کی اطاعت گزاری کی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس سوچ کو بدلے کہ قرآن میں بھی آیا پہلے ہی اس بارے میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے، اور ہم خاص اسی کے لیے عبادت گزار ہیں۔ سو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شامل نہ کیجیے، وہ صرف اسی کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، شیع الایمان کی حدیث پاک ہے کہ انصار کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ایک مڑی ہوئی چادر دیکھی۔ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدا بھیجا جس میں اون بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو وہ گئی اور اس نے یہ بستر بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس کو واپس کر دو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو روانہ کر دے، یعنی اگر میں دنیا اختیار کرنا چاہوں تو اللہ مجھے سب کچھ دے دے یہاں پہ، لیکن میں دنیا کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا، اختیار کیا۔ حضرت صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کی پوری جزا اس کو آخرت میں دے دی جائے گی، اور کافر نے دنیا میں اللہ کے لیے جو نیکیاں کی ہیں اس کی پوری جزا دنیا میں ہی دے دی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کی جزا دی جائے۔ اللہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 198۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔
لاکنی لیکن الذین جو لوگ اتقوا ڈرے ربہم اپنے رب سے لہم ان لوگوں کے لیے جنات باغات ہیں تجری میں تحتی جاری ہیں جن کے نیچے سے ہاں ان باغات کے نیچے انہار نہریں جاری ہیں خالدین فیہا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے نزلا من عند اللہ ان جنتوں میں اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی یعنی مہمان نوازی کی جائے گی وما عند اللہ خیر للابرار تو اللہ کے پاس جو ہے نیکوکاروں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے اس کا محاورتاً ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہشتیں یعنی باغات یعنی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے اور پھر اس کا حریم قرب جلوہ حسن اور نعمت وصال الغرض جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ سب نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے یعنی اللہ کی قربت اللہ تعالیٰ کے کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی نعمت اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں یعنی یہ سب سے بڑے درجے کی نعمتیں گنوا دی گئی ہیں جو اس مومن کے لیے مومن کو عطا کی جائیں گی ماشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ قرآن پاک کی مجلس ایسی مجلس ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارا ایمان عروج کو پہنچنے لگ جاتا ہے اور ہم یہ ہمارے ایمان میں اضافے اور ہمارے ایمان میں مضبوطی کا باعث ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں وعید کا ذکر کیا تھا اب اس آیت میں مسلمانوں کے بارے میں وعدہ اور بشارت کا ذکر ہے یعنی خوشخبری سنائی جا رہی ہے یہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے یہ متقی لوگوں کے لیے ہے ہم نے جیسے پڑھا ہے لیکن الذین اتقوا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ نہیں سوچتے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے کہ ہائے لوگوں کے درمیان رہ کر کیا کریں گے بلکہ لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے وہ فقط اس لیے پردے میں بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی آیتیں پڑھ لی ہیں انہوں نے اللہ کا کلام سن لیا ہے جس نے ان کو اس پر مضبوط کیا ہے کہ لوگ چاہے بات کریں تانا دیں لیکن لوگوں کو راضی نہیں کرنا اپنے رب کو راضی کرنا ہے اپنے مالک کے حکم سے اوپر کسی کے حکم کو آنے نہیں دینا اپنے مالک کے حکم کو پرائرٹی دینی ہے سو جو اللہ سے ڈرتے ہیں لوگوں سے نہیں ڈرتے قرآن پاک میں بھی آیا کہ ان سے نہ ڈرو اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے ڈرو کیونکہ میں نے تمہیں سانسیں دی میں نے تمہیں وجود دیا یہ اتنا پیارا چہرہ جسے تم مانج مانج کو روڑ سفید کر رہے ہو یہ اللہ نے تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ نور بھر دیا اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس آنکھ کا نور کان کی سماعت اور بولنے کی قوت گویائی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے تم پورے قدم سے کھڑے ہو کر پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے ہو اللہ نے تمہارے لیے ماں باپ اور اولاد رکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیے ہیں تمہارے چلنے کے لیے زمین پھیلا دی ہے تمہارے سر پر آسمان قائم کر دیا ہے تو پھر ان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو یہ کیا کر سکتے ہیں یہ بس تمہاری چال کو ٹیڑھا بتا سکتے ہیں یہ بس اپنی فکر سوچ تمہارے سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے سو تمہاری ذات پر یہی حق ہے کہ تم اس مالک کے کائنات جو جس کی تم ایمانت ہو جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے جس نے تم سے پوچھ کرنی ہے اسی سے ڈرو اسی کا خوف رکھو اور اس کے لیے سچے اور سچے ہو جاؤ اپنے اندر کے چور کو نکال کر باہر پھینکو اور اپنے دل کی صفائی کرو اور اپنے آپ کو ستھرا کر لو کہ کم از کم اپنے مالک کی بارگاہ میں تو ایماندار ہو جائیں سو یہ بشارت متقین کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہے گا اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا
یہ اس کی مہمانی ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے ہیں تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے 3 سوال کروں گا جن کے جواب کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اہل جنت جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اہل جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام مسلم بن حجاج حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ اہل جنت کی مہمانی کے لیے اپنے ہاتھ سے اس زمین کو الٹ پلٹ دے گا۔ اللہ اہل جنت کی مہمانی کے لیے اپنے ہاتھ سے اس زمین کو الٹ پلٹ دے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ پھر ایک یہودی آیا اور کہنے لگا رحمان آپ پر برکتیں نازل فرمائے، کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی کس چیز سے مہمانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا زمین تو ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے کہا کیا میں آپ کو اس کے سالن کی خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بالام اور نون۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیل اور مچھلی جن کی کلیجی کے ایک ٹکڑے سے 70,000 آدمی کھا سکیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کے پاس جو نعمتیں تھیں یا دنیا میں کافروں کے پاس جو نعمتیں تھیں اس کے مقابلے میں اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ اگر تم چاہو تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 پڑھ لو۔ سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا نعمتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں جسے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی تھوڑی سی ہی جگہ بھی جو ہے نا جنت کی وہ ساری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جنت اور اس میں ان کی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، اور جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ جنت اور اس کی مہمانی سے بھی بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ جو مسلمان دنیا میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ان میں سے ایک کام دوزخ سے پناہ مانگنا بھی ہے اور جنت کو طلب کرنا بھی ہے، انہی کو اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جو لوگ جنت کو معمولی اور اپنے مقام سے کمتر خیال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو معمولی اور گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں کو اپنے قریب کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمیں عمل میں پختہ کر دے، اور ہمارے عمل للہ فی اللہ ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں، زندگی کا ہر پہلو ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں،
ہم اپنے مالک کی سے حیا کرنے لگ جائیں، ہم اپنے مالک سے ڈرنا شروع کر دیں، اس کی ناراضگی سے ڈریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ 2 آیات رہ گئی ہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، اور اس کے بعد بفضل تعالیٰ ہم 1 یا 2 دن کا آف دیں گے اور ٹیسٹ رکھیں گے۔ جن لیسنز کے ابھی ریکارڈنگز نہیں آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی بھیج دی جائیں، لیکن آپ سب پیچھے سے جتنے لیسن ہم نے رمضان مبارک میں پڑھے ہیں ریوائز کیجئے، ان کی تیاری کیجئے، اور اپنے مالک کی طرف بڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کوشش کرنے والے کی کوشش کو رائے گاہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے کی کوشش کا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر رکھے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔